آج کا ہمارا خطبہ جمعہ با جماعت نماز پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ نماز اللہ پاک نے اپنے ماننے والوں پر فرض کی ہے۔ نماز کے اوقات میں وسعت گنجائش بھی ہے، تو یہ اللہ پاک کی طرف سے گنجائش دی گئی ہے۔ فقہی طور پر الفاظ جو کتب فقہ میں آتے ہیں، تاجب باول الوقت وجوبا موسعا، کہ نماز اول وقت سے ہی بندے پر لازم کر دی جاتی ہے، لیکن اس لزوم میں وسعت ہوتی ہے، یعنی کہ جو مجھ پر آپ پر اب جمعے کی نماز، ظہر کی نماز 12:30 پونے 1 سے ہم پر لازم ہے، اب یہ ہم جس وقت بھی پڑھ لیں گے عصر سے پہلے تک ہمارا جمعہ ادا ہوگا، تو اس وقت کے اندر گنجائش ہے، یہ مسئلہ عرض کیا۔ تنہا نماز پڑھنا اور با جماعت نماز پڑھنا، اس میں بھی ڈھیر سارا فرق ہے۔ اب پہلے یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو شریعت کی منشا ہے، اس منشا کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اب چھوٹی نیکی کو، چھوٹی بھلائی کو میں اور آپ چھوٹا، ادنا یا حقیر سمجھ کر ترک نہیں کر سکتے۔ اس چھوٹے کے اندر بھی اجر کی وسعت ہے، اجر کثیر ہے، اجر عظیم ہے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی التزام کریں جو شریعت مطہرہ نے لازم کی ہیں۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نظر انداز کرنا شروع کر دیں گے تو پھر میں اور آپ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ کا قرب اسی صورت مجھے اور آپ کو ملے گا جب میں چھوٹی نیکی کو بھی ضائع ہونے سے بچاؤں اور جو بڑی نیکیاں ہیں ان کی بھی حفاظت کروں، تبھی مجھے اور آپ کو اللہ کا قرب، اللہ کی منشا اور اللہ کا جو ایک دیدار ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کی معرفت ہے، وہ مجھے اور آپ کو نصیب ہو سکتی ہے۔ نماز فریضہ خداوندی ہے، اللہ نے حکم دے دیا اگر تم تنہا نماز پڑھتے ہو وہ بھی میں مان لوں گا، لیکن میری منشا یہ ہے تم مل کر اکٹھے ہو کر میری بارگاہ میں سجدہ کرو، تاکہ میری رحمت کا می جو ہے وہ تم پر چھم چھم برستا رہے اور جو میری خیرات ہے وہ تمہیں کثرت کے ساتھ مل جائے۔ دیکھیں نا، ایک بندے کو اگر وہی کام کرے اور اس کو مزدوری ملے فرض کرے 10 روپے، اور وہی کام ذرا بر وقت اور کسی کے ساتھ مل کر کرے اور اسے مزدوری ملے 250 300، کتنا فائدے والا کام ہے۔ تنہا کام کرے 10 روپے، مل کے کام کرے 250 300، تو جو بندہ 250 300 کو چھوڑ کر 10 روپے والی مزدوری کرے، 10 روپے والا کام کرے، اسے کوئی عقل مند کہے گا؟ اسے کوئی عقل مند نہیں کہہ سکتا۔ حدیث پاک سنیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الفرد ب27 درجہ، کہ جو بندہ با جماعت نماز پڑھتا ہے اس کو تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجے زیادہ اجر ملتا ہے۔ تنہا نماز پڑھی، اللہ نے مان لی، قبول کر لی، اللہ اس پہ راضی ہے، مواخذہ نہیں ہے، لیکن اگر با جماعت پڑھے گا تو اللہ اس ایک کے بدلے میں 27 گنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے، یہ جو اذان کہی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اذان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں نے اور آپ نے مل کر اکٹھے اس مالک کو یاد کرنا ہے، تاکہ اس اللہ کی رحمت اور برکت میں سے ہمیں ڈھیر سارا وافر حصہ مل سکے۔ اور اگر میں اور آپ ایسا نہیں کرتے
تو پھر میرے اور آپ کے لیے خسارے والی بات ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صلاۃ الرجل فی جماعت تزید علی صلاتی فی بیتہ و صلاتی فی سوقہ بدع و 20 درجہ، کہ اگر بندہ گھر میں نماز پڑھے یا اپنی دکان پہ نماز پڑھے وہ 1 درجے والی ہے، اور جو بندہ باجماعت مسجد میں آ کر پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو 20 سے زائد گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ بدع و 20 درجہ، بدع کہا جاتا ہے جو 2 سے لے کر 9 تک عدد بولا جاتا ہے کہ اسے 22، 23، 29 درجے تک فضیلت ملتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں، من صلی العشاء جماعت، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، کہ وہ بندہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات اللہ پاک کی عبادت کی۔ یعنی جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا، قیام کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور وہی بندہ جو عشاء کی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر گیا اور صبح فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، حضور فرما رہے ہیں اللہ پاک اس کو ساری رات عبادت کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ مجھے اور آپ کے لیے اللہ پاک کی کتنی بڑی عطا ہے، عشاء اور فجر کو باجماعت پڑھیں اور اپنی ساری رات کو عبادت میں شمار کروا لیں۔ اب کام کاج تو ہوتے رہتے ہیں، اب عشاء اور فجر کا اہتمام تو سارے اہتماموں سے آسان ہے۔ دیکھیں نا، شام کو ہم کام کاج سارے ختم کر چکے، باجماعت نماز پڑھی، پھر جو ضروری لوازمات ہیں وہ کام کاج ہے وہ کیے، پھر سو گئے، صبح اٹھ کر نماز پڑھ لیں، پھر سارے دن کام کرتے رہیں۔ تو عشاء اور فجر کے اہتمام سے اللہ پاک ساری رات کا اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، کہ تمہارے اندر صبح اور شام کو فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ یعنی صبح فرشتے آتے ہیں وہ عصر کے بعد چلے جاتے ہیں، جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ صبح کے وقت چلے جاتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، اور یہ فرشتے جو ہیں فجر کے وقت اور عصر کے وقت اجتماع کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ جس طرح یہ ڈیوٹی چینج ہوتی ہے نا، تو جانے والا آنے والے کو چارج دے کے چلے جاتا ہے، رجسٹر پکڑا کے چلا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو فجر کو آئے ہوتے ہیں وہ عصر کو جاتے ہوئے فرشتوں کو اپنا کتابچہ دے کر چلے جاتے ہیں، اور جو پھر صبح کے وقت آتے ہیں عصر والے قلم کتاب ان کو دے کر پھر چلے جاتے ہیں۔ ثم یعرج الذین باتوا فیکم، حضور فرما رہے ہیں وہ فرشتے فجر اور عصر میں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر اللہ پاک کی طرف بڑھتے ہیں، اور فیسألہم ربہم، جب اللہ کے پاس پہنچتے ہیں نا تو اللہ پاک ان سے سوال کرتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، حالانکہ اللہ تو خوب جاننے والا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ جو کسی سے سوال کر رہا ہے اللہ تو ہر شے سے واقف ہے۔ حضور فرما رہے ہیں فرشتے نام اعمال یا احوال لے کر جب اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ جاننے کے باوجود ان سے سوال کرتا ہے، کیف ترکتم عبادی، کہ فرشتوں یہ بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا۔ کیف ترکتم عبادی، اے فرشتوں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا۔ فیقولون، تو فرشتے بولتے ہیں، عرض کرتے ہیں، ترکناہم، ہم نے ان کو پایا، وہم یصلون، وہ نماز پڑھ رہے تھے، واتیناہم وہم یصلون، جب ہم گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم آئے ہیں وہ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔
تو باجماعت نماز پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات قیام کا اجر عطا فرماتا ہے، اور جو فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات قیام کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو فجر اور عصر باجماعت پڑھتے ہیں فرشتے فرما رہے ہیں کہ ہم جب گئے تھے تب بھی ہم نے تیرے بندوں کو دیکھا تھا وہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم آئے ہیں تو وہ پھر بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو دیکھیں جس کی آغاز بھی نماز کی صورت میں، انتہا بھی، انجام بھی نماز کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس لیے کہا کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ تو یہ تو اللہ والوں کی نشانی ہوئی نا جو باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور حدیث پاک میں بیان فرماتے ہیں من توضأ للصلاۃ فاسبغ الوضوء، جس نے نماز کے لیے وضو کیا اور سونا وضو کیا، اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہ رہنے دی، ثم مشى الى الصلاۃ المکتوبہ فصلاها، اور پھر وہ نماز ادا کرنے کے لیے، فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چل پڑا، فصلاها مع الناس، اور اس نے لوگوں کے ساتھ مل کر یعنی باجماعت نماز پڑھی، او فی المسجد، مسجد کے اندر پڑھی، غفر اللہ له ذنوبہ، اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جسے پاک میں آتا ہے نا کہ بندہ جب باجماعت نماز پڑھتا ہے، وضو بناتا ہے، تو جب ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو فجر سے ظہر تک اس سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ پاک ان کو مٹا دیتا ہے۔ جب عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو ظہر سے عصر تک جو اس سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ پاک وہ مٹا دیتا ہے۔ تو میں اور آپ اگر اس سلسلے کو چلاتے رہیں، جو ہماری کوتاہیاں ہیں، کمی بیشیاں ہیں، اللہ پاک اپنی نظر رحمت سے ان سے درگزر فرماتا رہتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلاۃ الرجل مع الرجل ازکا من صلاتہ وحدہ، کہ وہ بندہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نماز پڑھتا ہے وہ تنہا نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی ایک بندے نے تنہا نماز پڑھی، ایک نے دوسرے کے ساتھ مل کر نماز پڑھ لی، تو حضور فرما رہے ازکا من صلاتہ وحدہ، اس تنہا کی نماز سے اس کی نماز بہتر ہے۔ وصلاۃ مع الرجل ازکا من صلاۃ مع الرجل، اور 3 بندوں کی جماعت جو ہے وہ 2 بندوں کی جماعت سے افضل ہے۔ یعنی تنہا نماز پڑھیں کم اجر، 2 لوگ ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں دوہرا اجر، 3 لوگ ہیں ان کو جو اجر مل رہا ہے وہ 2 والی جماعت سے زیادہ اجر مل رہا ہے۔ یعنی جماعت میں جتنے زیادہ افراد ہوں گے اجر بھی اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر فرمایا وما کثر فهو احب الى الله عز وجل، اور جس طرح جماعت بڑھتی چلی جائے گی اللہ پاک کو یہ عمل اتنا ہی محبوب ہوتا چلا جائے گا۔ تو دوستو یہ اذان کہی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ تھوڑی دیر بعد مسجد میں جماعت ہوگی، اور میں اور آپ اگر نماز نہ پڑھیں یا پڑھیں تو بغیر جماعت کے پڑھیں، یہ میرے اور آپ کی مسلسل اگر بے عملی ہے تو اس میں سنگ دلی بھی شامل ہو جائے گی۔ ایک جو ہے نا کبھی کبھار جماعت چھوٹ جانا، اس میں گنجائش ہے، اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ پاک درگزر فرمانے والا ہے۔ اور جو ہمیشہ تنہا نماز پڑھتا ہے وہ آہستہ آہستہ نماز چھوڑنے کے درپے ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اذان سنیں فوراً مسجد کا رخ کریں، اور جب میں اور آپ مسجد کا رخ کریں گے تو اللہ پاک اجر بھی ڈھیر عطا فرمائے گا، اور میرے اور آپ کی من کی صفائی اور ستھرائی بھی ہوگی۔ باجماعت نماز پڑھنے کے اندر جو شریعت مطہرہ نے حکمت رکھی ہے، فائدہ رکھا ہے، وہ سنیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ذر المودۃ والمحبۃ بین المسلمین، جب میں اور آپ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا تو ہمارا ہمسایوں کے ساتھ، ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ہماری محبت بڑھتی ہے۔ دیکھیں نا میل جول ہوگا تو محبت بڑھے گی، اور محبت میل جول سے ہی بڑھتی ہے۔ میں اپنے گھر رہوں، آپ اپنے گھر رہیں، کوئی تعلق واسطہ ہی نہ ہو تو ہمارا تو سلام کرنے کے لیے دل ہی نہیں کرے گا۔ سلام اور محبت اور تعارف اسی وقت ہوگا جب میں اور آپ مسجد کی یونٹ سے، مسجد کی اکائی سے، مسجد کے ادارے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ باجماعت نماز پڑھنا
اسلامی شاعر ہے، اسلامی علامت ہے۔ لوگوں کو، عوام کو یہ درس دیا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، نماز ہمارا فریضہ ہے۔ جس طرح ہم نماز میں متحد ہیں، اگر ہم پر کوئی آنچ آئی، ہم پر کوئی پریشانی آئی تو ہم اس وقت بھی متحد ہوں گے۔ اور اس نماز باجماعت پڑھنے کے دوسرے فائدے یہ بھی ہیں کہ جو لوگ نماز سے بے خبر ہیں ان کو خبر ہو جاتی ہے کہ نماز ہو رہی ہے، نماز کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، محلے داری کے اندر جو بندہ نہیں آ رہا اس کو خیریت ہے، بیماری تو نہیں ہے، پریشانی تو نہیں ہے، کہیں سفر پر تو نہیں گیا ہوا، اور حالات و واقعات سے، کسی کی بیماری سے، کسی کی کیفیت سے مجھے اور آپ کو آگاہی رہتی ہے۔ اور آج کے دور کے اندر تو باجماعت نماز پڑھنا یا مسجد کے ساتھ تعلق ہونا یہ لازمی ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے جو دور تھا اس میں یہ افراط زر نہیں تھا، ہر چیز پیسے کے ساتھ نہیں ملتی تھی، لوگ محبت کے ساتھ، میل جول کے ساتھ، یا جسے ہم سریکی پنجابی میں کہتے ہیں کہ ونگار کے ساتھ چل جاتی تھی، اس میں محبت اور انس تھا۔ آج تو ہر شے پیسے دو اور کام لو، پیسے دو اور شے لے لو، چیز لے لو۔ آج یہ محبت اور یہ رشتہ اور ناطہ اسی صورت قائم رہ سکتا ہے کہ میں اور آپ اگر مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم مسجد میں آئیں گے تبھی ہمیں ہمسایوں کی خبر ہوگی، ہم مسجد میں آئیں گے تبھی غریب کا، بے کس کا، مریض کا، کسی مسافر کا، کسی پریشانی کا علم ہوگا، ورنہ آج تو ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے بھائی کو بھائی کی خبر نہیں ہے کہ بھائی صبح جاتا نہیں، اسے کیا مسئلہ ہے۔ اکٹھی جوائنٹ فیملی ہے، تعلقات ایسے بن گئے ہیں، 4 دن ہو گئے، ہفتہ گزر گیا، سلام ہی نہیں ہوئی، ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ تو دوستو، دین کے اندر جو منشا اور جو سبق اور جو نصیحت اللہ نے رکھی ہے، اس نصیحت کو میں نے اور آپ نے قبول کرنا ہے۔ تنہا نماز پڑھنا تھوڑا اجر ہے، قلیل اجر ہے، اللہ کی حکم کی تابع داری ہے، لیکن میں اور آپ اگر مسجد میں باجماعت نماز پڑھتے ہیں، اس میں اللہ کا کرم زیادہ ہے، اللہ کی رحمت زیادہ ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ باجماعت نماز پڑھتا ہے میں اس کو تنہا کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہے سنے کلمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمیشہ باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔